دعا کرو 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 دعا کرو. آج رات جو کچھ ہم دعائیں مانگیں گے ان میں سے کتنی دعائیں ایسی ہیں جو امام بھی مانگیں گے؟ کون سی ایسی دعا ہے؟ کون سی ایسی دعا ہے جو امام کے آوان و انصار، جو سچے آوان و انصار ہوں گے وہ بھی یہی دعائیں مانگیں گے؟ بھائی دیکھیں، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میں مانگوں گا مولا میری پروموشن رکی ہوئی ہے، پروموشن ہو جائے. امام کے آوان و انصار اپنی پروموشن کی دعا مانگیں گے؟ آفس کی پروموشن کی. میں کہوں گا مولا میرا کاروبار ذرا کیا کہتے ہیں، ماٹھا کہتے ہیں پنجابی میں، کیا کہتے ہیں وہ، ذرا دبا ہوا سا ہے، اب مولا میرا کاروبار ذرا چمک جائے. امام کے آوان و انصار کاروبار چمکانے کی دعائیں مانگیں گے؟ میں کہوں گا مولا میری زندگی کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، میرے خاندان میں جھگڑے ہی جھگڑے چل رہے ہیں، میرا فلاں سے بھی جھگڑا ہے، فلاں کا مجھ سے جھگڑا ہے، مولا ذرا جھگڑے نپٹا دیں. ان میں سے کون سی دعا حضرت سلمان فارسی مانگیں گے؟ ان میں سے کون سی دعا امام کے آوان و انصار مانگیں گے جو ان کے وجود کے انتظار میں اپنے اندر سلگ رہے ہوں گے؟ ان میں کس نے کون سی دعا مانگنی؟ یہ ہماری دعائیں ہیں. اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ دعائیں پھر کہاں مانگیں؟ یہ دعائیں مانگیں لیکن یہ آپ کے وجود کے لیے چھوٹی دعائیں ہیں، اس سے بڑی دعائیں مانگیں. اچھا دعا مانگنے میں آپ کو ایک ٹرک عرض کرتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی مانگ لیں اور چھوٹی بھی نہ ہو بڑی بن جائے، اس کی بھی ایک راستہ بتاتا ہوں. ایسے ہی مطلب کو ذرا سہل کرنے کی خاطر، مزیدار بنانے کی خاطر کہیے آپ فرض کر لیتے ہیں کسی عورت کو آپ کے کسی بہت بڑے عالم دین نے برا مانتے ہوئے طلاق دے دی. کوئی عورت تھی، اس کو کسی بہت بڑے عالم دین نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ عورت بہت بری عورت ہے اس کو طلاق دے دی. صحیح ہے، آپ اس سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ آپ اس عورت سے ارادہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. عشق لڑانے کا ارادہ کریں گے اس سے؟ اس کے حصول کی دعائیں کریں گے؟ تو جو مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی اس کے بعد دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تھا انی طلقتک ثلاثہ، میں تجھے 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں. اور فرمایا دنیا یہ بتا تو نے کتنے شوہر مارے ہیں؟ اتنے تو نے شوہر مارے، اتنے تو نے چاہنے والے مار دیے اپنے، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، میرے نزدیک بھی نہ آنا. اور ہم چلیں اس مطلقہ امیر المومنین سے معاشقہ فرمانے کے لیے اور اس کی دعائیں خود امیر المومنین کے سامنے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے. اچھا امیر المومنین نہیں کہیں گے اس کو تو ہم نے طلاق دے کے بھیجا تھا، تم کہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو؟ صحیح ہے. اچھا اب مصیبت یہ ہے، چلو ٹھیک ہے امیر المومنین نے طلاق دی تھی، دنیا سے کیا راہ فرار ہے کوئی؟ بھئی کہاں جاؤں، دنیا میں رہنا ہی نہیں رہنا ہے، گھر چاہیے نہیں چاہیے، بے گھر تو نہیں ہو سکتا. اچھا کیا اہل بیت کے چاہنے والے گھر نہیں مانگتے تھے ان سے؟ مانگتے تھے. دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے بھی تھے. تو میں مانگوں برا ہے؟ نہیں، برا نہیں ہے. ایک ترکیب ہے، ایک ترکیب ہے. ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، لکھا ہے جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی گواہی بھی دنیا میں قبول نہیں ہوگی. اتنے سادہ طبیعت کے، اتنے سادہ طبیعت کے کہ دنیا کہے گی بھائی یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے. اتنے سادہ لوگ ہوں گے. اچھا بعض یہ سادہ لوگ اپنی سادگی میں امام سے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں، بہت پکے نزدیک، چونکہ یہ واقعاً مخلص ہوتے ہیں. ان میں سے بعض سادہ بہت مخلص ہوتے ہیں اور اپنی سادگی میں اپنے امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بڑے سادہ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سادہ آدمی ایسے ہی تھا، موچی ٹائپ کا، بہت ہی سادہ دل کا آدمی، جو بس دماغ میں آ گئی، دل پورا دل کھلا ہوا اپنے امام کے لیے نا، ایسے رکھتا تھا. اچھا میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہم اپنے امام کے سامنے بھی اپنا دل کھول نہیں سکتے، اتنا اندر گڑبڑ ہے کہ اپنے امام کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. کیا دکھائیں مولا کو اپنے اندر؟ یقین مانے عجیب مشکل ہو گئی ہم لوگوں کے ساتھ. تو وہ اتنا خوش، سادہ، دل کھول کے بات کرنے والا نا ایسے اپنے امام کے سامنے.
تو جناب علی امام کے نام پر مصیبتیں بھی اٹھاتا تھا، یہ تھا وہ تھا، بہرحال پریشان بھی ہو جاتا تھا، پھر امام کو بلاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ اپنے کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اس کا مالک مکان جو تھا اس نے کہا بھائی پیسے دو. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تو جوتیاں ٹانکتا ہوں، جتنے پیسے ملتے ہیں وہ تو میں آ گئے تو میں دے دوں گا، نہیں ہے تو نہیں دوں گا. وہ مالک مکان جو تھا وہ غصے بیٹھا تھا. اس نے کہا بھائی ایسا ہے پیسے دیتے ہو دو ورنہ میں تمہارا سامان کل باہر نکال دوں گا، بہت ہو گئی میں نے انتظار کر لیا. اور بڑا چیخا چلایا کہ بھائی نہیں ہے پیسے ہوں گے تو دوں گا نا، نہیں آتے تو میں کیا کروں. وہ اگلے دن جناب علی اس نے سامان اٹھایا، اس کا باہر پھینک دیا، سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کی چھوٹی موٹی کائنات تھی اتنی سی سامان اس کا. وہ روڈ کے اوپر بیٹھا تھا، رونے لگا کہ بھائی میں تو بے گھر ہو گیا، میرا تو سامان روڈ پہ آ گیا اور یہ اور وہ. ابھی رو رہا تھا اور روتے روتے امام کو بلانے لگا کہ مولا آئے میری مدد کریں، میں بے گھر ہو گیا ہوں، میں کیا روڈ پہ بیٹھا ہوں یہ اور وہ. تو امام تشریف لائے. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مولا میرا گھر بے گھر ہو گیا اور میرا تو سامان ہی باہر پھینک دیا اس آدمی نے، اور میں تو غریب ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. امام نے فرمایا دیکھو صبر کرو، بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، ہمارے اجداد نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، تم صبر کرو. تو روتے روتے کہنے لگا آپ کے اجداد کبھی کرائے کے گھر میں نہیں رہے، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. ان کے اپنے گھر ہوتے تھے. سادہ آدمی نا بیچارہ. امام نے سنا، امام مسکرائے، فرمایا تو کوئی بات نہیں، تمہارے گھر کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے. امام ہی کہہ کے چلے گئے. تو کہنے لگا اب آپ نے بندوبست کر دیا، اب مجھے اس سے تو بات نہیں کرنی. مالک مکان سے نہیں بات نہیں، وہاں گھر مل جائے گا. ایک آدمی آیا اس نے کہا تم فلاں ابن فلاں؟ کہا میں ہوں. کہنے لگا یہ لو چابی، وہاں میرا ایک گھر ہے، تمہارا گھر، جاؤ گھر پہ بیٹھ جاؤ. کہنے لگا میرا ہو گیا؟ کہنے لگا تمہارا ہو گیا. کہ تم کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا امام نے حکم دیا. کہنے لگا ابھی تو آئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آئے تھے، تو کتنی دیر میں حکم دیا؟ کہنے لگا مجھے تو کل رات ہی حکم دے دیا تھا. عجیب ہے امام کی محبت دیکھی آپ نے. ایک رات پہلے سے گھر تیار کر دیا تھا کہ کل روئے گا نا تو ہم اس کو جا کے دے دیں گے. اللہم صل علی محمد آل محمد عجل. یہ لوگ جو سادہ دل والے ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، یہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اپنے معاملے میں. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ سادہ دل نہیں ہیں، ہم لوگ بہت ہوشیار لوگ ہیں. اگر میں اس ہوشیاری کو اسی پازیٹیو میں رہنے دو، اس کا نیگیٹو والا حصہ نہ بولوں، ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں، ہم لوگ بڑے پرزے لوگ ہیں، بہت کام آنے والے لوگ ہیں ہم لوگ. لیکن وہ بیچارے سادہ لوگ تھے نا، وہ جیت جاتے ہیں ہم لوگوں سے. تو اچھا ترکیب کیا ہے؟ وہ سادہ آدمی تو امام سے کہہ دے گا مولا مجھے گھر چاہیے، میں کرائے گھر میں نہیں رہتا، یہ مجھے مصیبت مجھے نہیں جھیلنی. اور اس نے کہہ بھی دیا کہ آپ کے اجداد کرائے گھر میں نہیں رہتے، میں بھی نہیں رہوں گا کرائے گھر میں، مجھے اپنا گھر چاہیے. اب میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو اس کو سناتے وقت بھی ڈرتا ہوں کہ کوئی سننے والا کہے گا آپ نے یہ کیسے جو واقعہ سنا ہے اس میں کسر شان ہوتی ہے اہل بیت کی. نہیں، کسر شان نہیں ہے، وہ ان کے خادم ہیں بیچارے. یہ جو موچی ٹائپ کے لوگ ہیں یہ امام کے خادم. اگر امام کہتے نا گردن کٹاؤ فوراً کٹا دیتا. امام کہتے نہیں دیتے گھر، آج سے روڈ پہ بیٹھے رہو، روڈ پہ بیٹھ جاتا. اسے کیا بیچارے کو، وہ تو اس کے دل میں آئی اس نے کہہ دیا. اگر امام اسی وقت کہتے نا نہیں دیتے گھر، ختم ہو گیا معاملہ، روڈ پہ بیٹھے رہو، بیٹھ جاتا. کہتا ٹھیک ہے آپ کہتے روڈ پہ بیٹھے، روڈ پہ بیٹھ جائیں گے، اس میں کیا ہے. وہ تو اتنے سادہ ہوتے ہیں بیچارے. اچھا ہم لوگ ایسے نہیں ہوتے. اگر ہم سے امام کہیں بھائی تمہارا بچہ نہیں بچے گا، تو میں کہوں گا مولا کچھ دیکھ لیں، کچھ بچا ہی لیں کہیں سے. ہم مطمئن نہیں ہوتے. اگر امام ہمیں حکم بھی دیتے ہیں ہم سوچتے ہیں شاید ادھر ادھر سے کر کے کچھ راستہ نکال لوں گا میں. اب میں راستہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر دنیا ہی مانگنی ہے نا تو پھر ایک اور کام کریں، دنیا کو مانگتے ہوئے لے جائیں آخرت تک. مثلا آپ نے دنیا مانگنی ہے، آپ نے کیا مانگنا ہے؟ کاروبار مانگنا ہے. یہ کہیں مولا مجھے کاروبار دے دیں، ایسا کاروبار دے دیں جس سے میں آپ کے دین کی نصرت کر دوں. دنیا مانگیں لیکن اتنا گھسیٹ کے اس دنیا کو لے جائیں کہ آخرت تک پہنچ جائے وہ. کیوں؟ دنیا کو دنیا کی خاطر نہ مانگیں. دنیا آپ کے مقابلے میں بہت پست ہے، آپ کا مقام اونچا ہے. آپ اور میں آخرت کے لیے بنے ہیں، دنیا کی پستیوں میں غولتے لگانے کے لیے نہیں بنے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں اونچی جگہ کے لیے بنایا ہے تو اس دنیا دنیا کے اوپر مر کے ہمیں کیا نصیب ہونا ہے. دنیا دنیا لکھا ہے نا دعائے ندبہ کے اندر، دنیا اور پست دنیا. تو بھائی اگر یہ دنیا ہی مانگنی ہے تو اس کی ایک اور ٹرک بھی ہے، اس کو اتنا مانگو کہ آخرت تک پہنچے. پھر ایک دوست تھا مجھ سے کہنے کا مولانا یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا بعض اوقات بڑی بڑی دعائیں، اس کے ہم قابل تو ہوتے نہیں ہیں، تو ہم یہ دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟
مثلا کہتے ہیں اے امام اللہ مجھے آپ کی نصرت کی سعادت دے، تو نصرت کرنے والے لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں؟ کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم بڑی بڑی دعائیں مانگ لیتے ہیں اس کے بعد اگر پوری ہونے چلی گئیں تو ہم لوگ کا کیا ہوگا؟ پھر تو ہم بھاگ جائیں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، نصرت کی دعا بھی مانگو اور نصرت کی راہ میں آنے والی مشکلات کو جھیلنے کی طاقت بھی مانگو. کہنے لگا وہ طاقت مجھے کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو میں کہوں گا پھر میں نے کہا اس کے لیے ظرف بھی مانگو کہ اے خدا مجھے وہ ظرف دے دے جس میں طاقت کو سہ سکوں ان طاقتوں کو جو تیرے امام کی نصرت کی راہ میں آتی ہیں. تو کہنے لگا اچھا اب سمجھ میں آیا، پورا پیکج ساتھ مانگنا ہے. پھر پورا پیکج ساتھ مانگنا ہے، ایک دعا نہیں مانگنی. میں نے کہا ہاں یار یہ بات تمہاری صحیح ہے، ہمیں اللہ سے پورا پیکج ساتھ مانگنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر چھوٹی سی ایک جگہ مانگ لیں گے نا وہ پوری ہو گئی تو ہم تو جھیل نہیں پائیں گے. اگر میں نے کہہ دیا اے خدایا مجھے امام کی راہ میں مشکل اٹھانے کی طاقت دے دے، اور نہیں ہوا میرے اندر یہ دم. ایک خاتون نے پاکستان سے باہر فون کیا کہ نہیں مولانا میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں اور یہ اور وہ، مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے امام سے بہت دور چلی گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نہیں کہ میں اس طرح سے رات کا وقت تھا، میں میرے دل میں آیا کہ میں امام کے لیے کچھ مانگوں. تو کہ نہیں پتہ نہیں کیا میرا دماغ خراب ہوا، میں نے دعا مانگ لی خدایا جو ان کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں اس کا کوئی مزہ مجھے چکھا دے. کہنے لگی میں سو رہی تھی، اچانک مجھے ایسا لگا جیسے پوری بلڈنگ میرے سینے کے اوپر آ گئی ہے اور میں کچل جاؤں گی. یعنی مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود بلڈنگ کے نیچے ہے اور میں کچل جاؤں گی. اور جب میں بالکل کچلنے لگی اور مجھے لگا جیسے میری ہڈیاں بالکل چکنا چور ہو جائیں گی تو اچانک کسی نے کہا تم نے کہا تھا نا کہ سہنے کے لیے مجھے بھی چکھا دے، چکھو. تو کہیں گی میں نے توبہ کی، میں خدا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیری حجت نہیں اٹھانا ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے. شاید نفسیاتی معاملہ ہو، شاید کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی اسپریچول ریالٹی نہ ہو، صرف ایک نفسیاتی معاملہ ہو، لیکن بات سچی ہے. ہم سہ سکتے ہیں وہ جو وہ سہ رہے ہیں؟ 100 میں ایک سہ لیں گے؟ نہیں سہ سکتے. کہاں سے سہ سکتے؟ اس کے لیے معصوم وجود چاہیے. میں کہاں سے اس کو سہ سکتا ہوں؟ تو میں کیوں مانگ رہا ہوں پھر؟ تو جب اگر مانگنا ہے تو پھر پورے کے ساتھ مانگو بھائی. اور اگر پورے کے ساتھ مانگنا ہے تو پھر یہ جو دنیا کے ساتھ چپکے بیٹھے ہیں ہم لوگ، یہ کہاں سے اس کے ساتھ چلے گا؟ پھر دنیا ہاتھ سے نکلتی ہے تو چینچی کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہاتھ سے نکل گئی؟ تم نے بات جب آسمان کی مانگی تھی تو دنیا کے ہاتھ سے نکلنے پہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ پھر یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اب ہمیں یہ 15 شعبان کی شب ان کاموں کے لیے تیار کر دے کہ ہم یہ دنیا کے دائرے سے باہر نکلیں. اور اگر دنیا ہی مانگنی ہے تو میں نے عرض کیا دنیا مانگے، اتنی مانگیں کہ آخرت تک بات پہنچ جائے. کوئی دنیا کی خاطر مت مانگے. اولاد مانگنی ہے اس سے مانگیں اے مولا وہ اولاد دیں جو آپ کی نصرت کرے، وہ دولت نصیب ہو جو آپ کے دین کے کام آئے. مجھے نہیں چاہیے، آپ کے دین کے کام آئے. مثلا اگر دولت ہی مانگنی ہے نا تو دولت کے ساتھ ایک اور مانگے، مولا دولت دیں اور دولت کی محبت میرے دل سے نکال دیں. ایسی دولت دیں جس کی محبت میرے دل میں نہ لگی ہو. کیوں؟ میرے دل میں دولت کی محبت رہ گئی نا پھر میں قیامت کے دن گھاٹے میں جاؤں گا، میں جنتوں میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میرے دل میں دنیا کی محبت آ رہی ہے. پورا مانگیں، اچھا سا مانگیں. اور ایک اور مسئلہ ہے، اپنے لیے کم مانگیں، دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں. دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں. اب جتنا زیادہ دوسروں کے لیے مانگیں گے آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. خدا دینے والوں کو اور دیتا ہے، جو نہیں دیتے ان کو بس اتنا دیتا ہے جو ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جو دوسروں کو دیتے ہیں نا ان کو خدا بہت دیتا ہے کیونکہ انہوں نے دوسروں کو دینا ہوتا ہے. اور جو اپنے لیے مانگتے ہیں خدا ان کو کتنا دیتا ہے؟ جتنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے. بس آپ دوسروں کو دینے کے لیے مانگیں اور پھر دیں بھی تو پھر آپ کو بہت ملے گا چونکہ آپ نے دوسروں کے لیے مانگا. یہ جو ہم لوگ درس وغیرہ دیتے ہیں تقریباً مجھے یقین ہونے لگا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں 17 سال ہو گئے، اب تو یقین ہونے لگا ہے ان میں بہت ساری باتیں وہ خدا زبان سے نکلواتا ہے جو ہم نے نہیں کہنی ہوتی ہیں، یہاں کسی نے سننی ہوتی ہیں. یہ ہم لوگوں کی بس کا نہیں ہے سب. اب تو سمجھ میں آنے لگا ہے. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اپنے آپ کو اتنا بڑا مت سمجھو کہ تمہاری زبان سے خدا جاری کروائے گا، تم بالکل کھوکھلے انسان ہو، تمہارے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا. شاید ایسا ہی ہو لیکن لگتا یوں ہے
کہ نہیں بعض چیزیں خدا اس لیے جاری کروا دیتا ہے کہ نہیں کسی کو سنانا ہوتا ہے، اپنے بس کی نہیں ہوتی، پھر وہ یوں ہوتا ہے بعض اوقات۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، وسیع نظام ہے، اور ایک معنی میں پیچیدہ نظام ہے۔ ہم لوگ اس نظام میں بار بار دخالت دیتے ہیں، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کیوں کے معاملے کو خدا پہ چھوڑ دے کہ بھائی یہ کیوں ہوا، وہ دیکھو کہ میں نے کیا کیا، باقی کیوں خدا پہ چھوڑ دیں ابھی۔ اور جب خدا پہ اعتماد کر کے آگے بڑھ لیں گے، زندگی آسان ہے۔ اس شب میں اور ہر شب میں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اللہ سے گفتگو کیجیے گا۔ یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہم خدا سے بات نہیں کر رہے۔ آپ سجدے میں جائیں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جتنا آپ کی مرضی، سجدے میں جائیں، خدا سے گفتگو کریں، خدا سے کلام کریں۔ کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ نہ اس نے ہماری زبان بند کی ہے، نہ اپنے لیے سمیع علیم کا ٹائٹل بند کیا ہے۔ خود سمیع علیم ہے اور ہمیں کلام کی طاقت دی ہے۔ کس کے لیے سمیع ہے؟ اگر صرف عبادت گزاروں کے لیے سمیع ہوتا تو سمیع میں نقص آ جاتا۔ یہ گناہگاروں کے لیے بھی سمیع ہے، ورنہ اگر سوچو نا، اگر صرف عبادت گزار اولیاء کے لیے سمیع ہوتا، بصیر ہوتا، تو بھی ہم زیادہ تر تو ہم جیسے گناہگار ہیں، یہ کہاں جائیں گے پھر؟ ایک شاید سید ابن طاؤس نے ایک دفعہ لکھا تھا، شاید 15 شعبان یا پتہ نہیں شب قدر کے لیے لکھا تھا، کہنے کہ میں کس لوگوں کو دعا کرنے لگا، شب قدر تھی تو میں نے دعا کی بڑے بڑے علماء کے لیے اور عرفا کے لیے، تو کہنے کہ جب میں نے دعا کی تو میں نے کہا بھائی یہ تو ویسے ہی مقام پہ پہنچے ہوئے، میں ان کے لیے کہاں دعائیں کر رہا ہوں۔ پھر کہنے کہ میں نے دعائیں کی عبادت گزاروں کے لیے کہ جو آج کی شب عبادت کر رہے ہیں، کہنے کہ ان کو تو خود عبادت کر رہے ہیں، خدا ویسے ہی نظر لطف کر رہا ہے، میں ان کے لیے کہاں دعا کر رہا ہوں۔ کہنے کہ پھر میری دعاؤں کا حقدار کون ہے اس دنیا کے اندر؟ پھر اس کے بعد خود لکھتے ہیں، کہنے کہ پھر میں نے خدا سے دعا کی، خدایا تیرے ان گناہگار بندوں کے لیے جنہوں نے کبھی تیرا رخ نہیں کیا، میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ کیوں؟ سب سے زیادہ محتاج وہ ہے، کبھی تیرے پاس نہیں آئے۔ عزیزان محترم، ہمیں تو خدا گھسیٹ کے یہاں تک لے آیا ہے نا، اب خدا سے بات نہیں کی تو کب کریں گے؟ پھر اب بھی نہیں کی، اب پھر کب کریں گے؟ اب تو آ گئے نا خانے خدا کے اندر 15 شعبان کی شب میں، اب تو ہو جائے۔ اور یہ جو ہمارے دل ہیں یہ بنے اس فیول کے اوپر ہے۔ بعض گاڑیاں ڈیزل پہ چلتی ہیں، بعض گاڑیاں پیٹرول پہ چلتی ہیں، بعض گاڑیاں CNG پہ چلتی ہیں۔ یہ دل اللہ سے کلام پہ چلنے کے لیے بنا ہے، اس میں کسی اور سے کلام سے فیول نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کو دل چلانا ہے، دھڑکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسپریچولی چلانا ہے، وَعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ۔ آج کی دعا مناجات شبانیہ میں، درود شبانیہ میں، اے خدا میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد کر دے۔ اپنے دل کو آباد کریں اللہ کے ذکر سے، اللہ سے کلام کر کے۔ میرے مولا میرے خالق میرے مالک میرے رازق میرے خالق میرے مالک میرے رازق میرے اللہ